آنکھوں آنکھوں میں ہی صبح کی آذان ہوئی تو مزار کے باہر والے صحن میں بنی چھوٹی سی مسجد میں فجر کی جماعت بھی کھڑی ہو گئی۔ میں نے سلام پھیر کر امام صاحب کے اقتداء میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو پیچھے سے کسی مقتدی نے صدا لگائی، مولوی صاحب، سلطان بابا کے لیے بھی دعا کیجیے، اس بار انہیں گئے بہت دن ہو گئے، اللہ انہیں صحت مند اور سلامت رکھے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم رکھے۔ سب نمازیوں نے زور سے آمین کہا، مگر میرا ذہن جھنجھنا اٹھا۔ میں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا، وہ ایک نوجوان لڑکا تھا جس نے دعا کی درخواست کی تھی۔ دعا ختم ہوئی تو میں اس کے پیچھے باہر لپکا اور اسے آواز دے کر روکا، سنو، تم سلطان بابا کو جانتے ہو؟ وہ کہاں ہیں اس وقت؟ لڑکے نے غور سے میری طرف دیکھا۔ سلطان بابا استاد ہیں میرے، کیا تمہیں کچھ کام ہے ان سے؟ میں نے شدید الجھن میں لڑکے کی طرف دیکھ کر دوبارہ سوال کیا، مگر تم کون ہو؟ تمہاری تعریف؟ لڑکے نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور بولا، تعریف کے قابل تو کچھ خاص نہیں ہے میرے پاس، ہاں البتہ تعارف کے لیے نام عبداللہ ہے۔ مجھے اس کا نام سن کر ایک زوردار جھٹکا لگا۔ میرے سامنے ایک اور عبداللہ کھڑا تھا۔ ایک پل میں مجھے اپنے ساحر سے لے کر عبداللہ بننے اور یہاں تک پہنچنے کی ساری داستان اپنی آنکھوں کے سامنے گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ ابھی تک میرے سامنے کھڑا میرے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ تم نے اپنا نام نہیں بتایا؟ اس علاقے میں نئے ہو شاید، میں نے تمہیں پہلے یہاں نہیں دیکھا۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ میرا نام ساحر ہے، میں سلطان بابا سے ملنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ کیا تم بتا سکتے ہو ان کی واپسی کب تک ہے؟ نئے عبداللہ نے لمبی سانس بھری۔ ہاں، ان کا انتظار تو میں بھی جانے کتنے دنوں سے کر رہا ہوں، مگر اس بار انہوں نے آنے میں زیادہ دیر کر دی۔ اوپر سے وہ اتنی بہت ساری ذمہ داریاں مجھ پر ڈال گئے ہیں مزار کی۔ مجھے ہر قدم پر ان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، مجھے تجربہ ہے ایسے معاملات کا، بہت پرانا مجاور رہ چکا ہوں میں بھی کبھی۔ عبداللہ کی آنکھیں یہ سن کر خوشی سے چمک اٹھیں۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مجھے واقعی کسی مددگار کی ضرورت تھی۔ دراصل سالانہ عرس ہے اگلے ہفتے اور تمام انتظامات میرے ہی سپرد ہیں، اور تمہیں سچ بتاؤں مجھے کچھ زیادہ تجربہ بھی نہیں ہے ایسے معاملات کا۔ میں نے ابھی کچھ ماہ قبل ہی اس مزار کی خدمت سنبھالی ہے۔ میں نے اسے تسلی دی، تم فکر نہ کرو، ہم دونوں مل کر سارا انتظام سنبھال لیں گے۔ ویسے تم یہاں آنے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ فائن آرٹس پڑھ رہا تھا، ڈگری مکمل کر لی تھی اور دنیا کا سب سے بڑا پینٹر آرٹسٹ بننا چاہتا تھا، مگر نہ جانے میرے اندر کی بے چینی کیوں ختم نہیں ہو رہی تھی۔ پھر اچانک کہیں اتفاقاً سلطان بابا سے ملاقات ہو گئی تو ان کے پاس کچھ سکون ملا۔ انہوں نے مجھے پیشکش کی کہ میں چاہوں تو تجرباتی بنیادوں پر کچھ عرصہ مزار کی خدمت کر کے دیکھ لوں، دل لگ جائے تو ٹھیک، ورنہ واپسی کے راستے کھلے رہیں گے ہمیشہ۔ تو اس طرح میں یہاں تک پہنچ گیا۔ اس کی داستان سن کر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس راہ عشق پر اٹھے قدموں کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ کچھ دیر میں سارا مزار جاگ چکا تھا اور آنے والے عرس کی وجہ سے ہر شخص مصروف دکھائی دے رہا تھا۔ سارا دن اس بھاگ دوڑ میں گزر گیا۔ عصر کے بعد مزار کے باہر چند بڑی گاڑیاں اور پیچھے ایک صحرائی ٹرک، جسے یہاں کی مقامی بولی میں کیکڑا کہا جاتا تھا،
آ کر رکیں اور عملے نے باہر والے مزدوروں کی مدد سے پلاؤ، زردے اور قورمے کی دیگیں اتار کر مزار کے لنگر خانے میں پہنچانا شروع کر دیں۔ عبداللہ نے مجھے بتایا کہ یہ سارا انتظام اور روزانہ کے لنگر کا اہتمام بڑی سرکار کی حویلی کے نوکر کرتے ہیں۔ بڑی سرکار خود بھی وقتاً فوقتاً حاضری دیتے ہیں اور خود تمام کاموں کی نگرانی کرتے ہیں۔ مجھے فقیرے کی بات یاد آ گئی، مگر مجھے تو پتہ چلا تھا کہ ان کا کوئی بیٹا بھی ہے۔ کیا وہ یہ انتظامات سنبھالنے میں اپنی ماں کا ہاتھ نہیں بٹاتا؟ کون؟ سکندر سائیں؟ نہیں، اسے ان مزاروں اور درگاہوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ میں نے سنا ہے کہ وہ ان سب چیزوں کو وقت کا ضیاع سمجھتا ہے۔ اس کا بس چلے تو وہ اپنی ماں کو بھی یہاں کبھی نہ آنے دے، مگر تابیدار بیٹا ہے، ماں کے سامنے بولتا نہیں، کیونکہ شاید اسے ماں کے دکھ کا اندازہ ہے اور وہ جانتا ہے کہ چھوٹے بیٹے کی موت کے بعد اس کی ماں اندر سے بالکل ہی ٹوٹ چکی ہے۔ مغرب سے پہلے مزار پر چراغاں روشن کر دیا گیا، سینکڑوں دیے اور جلتے بجھتے برقی کمکمے روشن ہوئے تو صحرا کی ریتلی لہروں پر دور سے یہ مزار پانی پر بہتا کوئی شکارہ دکھائی دینے لگا۔ مجھے عبداللہ کو عبداللہ کہنے میں جانے کیوں جھجک سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں اسے اجازت لے کر مزار سے باہر نکل آیا، جہاں فقیرہ تانگے والا پہلے سے میرے صبح کے بلاوے کی وجہ سے کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ کہاں جاؤ گے سائیں لوگو؟ بازار سے کچھ لانا ہے تو مجھے بتا دیا کرو، میرا ایک آدھ پھیرا تو لگ ہی جاتا ہے دن میں یہاں، میں لا دیا کروں گا سامان، اس طرح تمہارا کرایہ بھی بچ جائے گا۔ میں مسکرا دیا، نہیں نہیں، کرایہ دینے کے لیے ہی تو یہاں بلایا ہے، اب تو میں تمہارے تانگے پر ہی جایا کروں گا شہر۔ فقیرہ بھی میری بات سن کر زور سے ہنس پڑا۔ واہ، دل کے بادشاہ لگتے ہو سائیں جی، چلو پھر ایک نرخ طے رہا، میری یہ تانگے کی سواری آج سے تمہاری اور تمہاری دعائیں میری، بولو کیا بولتے ہو؟ تانگا سڑک پر دوڑتا رہا اور کچھ ہی دیر میں ہم شہر کی فصیل سے اندر داخل ہو رہے تھے۔ میں نے فقیرے سے گل مہر نامی ہوٹل چلنے کا کہا، مگر وہ اس نام کی کسی جگہ سے واقف نہیں تھا۔ میں نے ذہن پر زور دیا، مگر مجھے ظہیر کے زبان سے نکلا یہی نام یاد آ رہا تھا۔ فقیرے نے بازار میں ایک آدھ جگہ رک کر دکانداروں اور راہی گیروں سے پتہ پوچھا اور پھر ہلکا سا اشارہ مل ہی گیا، مگر بتانے والے کی آنکھوں میں مجھے دیکھ کر ابھرتی حیرت کے آثار میں نے دور ہی سے نوٹ کر لیے۔ فقیرہ بھی کچھ عجیب سی شکل بنائے ٹانگے پر سوار ہوا۔ پرانے شہر کی طرف گلی میں تھا یہ ہوٹل، پر اب سنا ہے کہ بند ہو گیا ہے، مگر وہ تو بڑا فسادی علاقہ ہے سائیں لوگو، ذرا ذرا سی بات پر چاقو چھریاں چل جاتی ہیں وہاں، ادھر تو دن میں بھی شریف آدمی جانے سے ڈرتا ہے۔ تمہیں یقین تو ہے نا تمہارے دوست نے اسی جگہ کا پتہ دیا تھا تمہیں؟ میں نے فقیرے کو پیشکش کی کہ وہ چاہے تو مجھے دور سڑک کنارے ہی اتار دے، میں آگے خود جگہ تلاش کر لوں گا، مگر فقیرے نے میری بات انسنی کرتے۔ وہ قصبے کا ایسا علاقہ تھا جہاں سے سرحد پار جانے والے انسانی سمگلروں نے اپنے خود ساختہ اڈے قائم کر رکھے تھے، اور وہ انتہائی شدید خطرہ مول لے کر غیر قانونی طور پر لوگوں کو سرحد پار کروایا کرتے تھے۔ 95% لوگ سرحدی باڑ کے قریب ہی دوسری جانب سے کی گئی فورسز کی فائرنگ سے وہیں سرحد پر اپنی جان گنوا دیتے تھے، اور 100 میں سے بامشکل 5 افراد بارڈر پار کر پاتے، مگر ان کا انجام بھی سدا نامعلوم ہی رہتا تھا۔ فقیرہ مجھے یہ ساری اطلاعات دیتے ہوئے تڑی پار نامی اس علاقے میں داخل ہو گیا جہاں کبھی گل مہر نام کا ہوٹل موجود تھا۔ مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ ظہیر نے خاص طور پر اسی جگہ کا انتخاب کیوں کیا تھا ملنے کے لیے۔ شاید اس کے ذہن میں بھی
کچھ ایسا ہی خیال ہوگا۔ گلی سنسان پڑی ہوئی تھی اور کچھ آوارہ کتے دونوں اطراف بنی دکانوں کے نیچے بنے لکڑی کے تھڑوں تلے لیٹے اونگ رہے تھے۔ تانگے کی ٹپ ٹپ سن کر ان میں سے ایک دو نے سر اٹھا کر بیزاری سے ہماری طرف دیکھا اور کچھ نے رسم ملاقات کے طور پر بھونک کر ہمارا استقبال کیا۔ سڑک پر لگے اکا دکا لیمپ پوسٹ حیرت انگیز طور پر ابھی تک روشن تھے۔ کبھی کبھی کسی علاقے کا نظام بگڑتے بگڑتے بھی کافی وقت لیتا ہے۔ شاید انسان کو ماضی اس لیے بھی سنہرا دور محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس دور میں کم آباد علاقوں کے لیے بھی بہترین انتظام کا سسٹم موجود تھا۔ گلی کے بیچوں بیچ ایک سال خوردہ اور زنگ زدہ سا بورڈ لگا ہوا تھا جس کے اوپر ادھمیٹے ہوٹل گل مہر کے الفاظ جھلک رہے تھے۔ اس ویران صحرائی شہر میں ایسا نام جانے کس نے اور کیا سوچ کر رکھا ہوگا۔ شاید ہمارے رکھے گئے نام بھی کہیں نہ کہیں ہماری ناکام حسرتوں کا عکس ہوتے ہیں۔ میں نے فقیرے کو وہیں ٹھہرنے کا کہا اور خود آگے بڑھ کر عمارت کے قدیم دروازے پر دستک دی، جس کی کھڑکیوں کے شیشے اخباری کاغذ لگا کر اندھے کیے جا چکے تھے۔ تیسری دستک پر کچھ ہلچل ہوئی اور کسی نے اندر سے پھٹے ہوئے اخبار کی درز سے باہر جھانکا۔ کون ہو تم؟ میرا نام عبداللہ ہے، مجھے ظہیر نے یہاں کا پتہ دیا ہے۔ ظہیر کا نام سنتے ہی اندر سناٹا سا چھا گیا اور پھر کسی نے عجلت میں لکڑی کا بنا پھاٹک نما دروازہ کھول دیا۔ اندر آ جاؤ۔ میں اندر داخل ہوا تو ایک حال نما کمرے میں گول میزوں پر بہت سی کرسیاں اوندھی پڑی ہوئی تھیں۔ کاؤنٹر پر لٹکے جالے اور چاروں طرف مٹی اور ریت میں اٹی ہوئی چیزیں اپنا فسانہ خود سنا رہی تھیں۔ اندر صرف وہی ایک شخص تھا جس نے دروازہ کھولا تھا۔ پکی عمر اور پکے رنگ کا وہ شخص جس کے چہرے پر زخم کا ایک بڑا سا نشان تھا، ابھی تک شک کی نظر سے میرا جائزہ لے رہا تھا۔ تم ظہیر کو کیسے جانتے ہو؟ ہم دونوں سینٹرل جیل میں سزائے موت کے قیدی تھے۔ فرار ہوتے وقت ظہیر نے اس جگہ کا پتہ دیا تھا اور تاریخ کے حساب سے اسے آج کی رات یہاں موجود ہونا چاہیے تھا۔ ہوٹل والے نے گہری سانس لی جیسے اس کی الجھن دور ہو گئی ہو۔ اچھا، تم ان میں سے ایک ہو۔ میرا نام سارنگا ہے، ظہیر سے بہت پرانی یاری ہے، دعا کرو وہ خیریت سے ہو۔ میں نے گھبرا کر سارنگا کی طرف دیکھا، مگر وہ ہے کہاں؟ آیا کیوں نہیں؟ میں خود بھی پچھلے 3 دن سے ظہیر کا انتظار کر رہا ہوں یہاں، ورنہ یہ ٹھکانہ تو کب کا چھوڑ دیا ہے میں نے۔ مخبری کر دی تھی کسی نے اور FIA والے پیچھے پڑ گئے تھے۔ سارنگا اپنی دھن میں بولتا رہا۔ میری توقعات کے مطابق وہ انسانوں کا اسمگلر ہی نکلا جسے وہ اپنا دھندا کہتا تھا۔ ظہیر سے اس کی ملاقات ایسے ہی کسی جرم کی پاداش میں ملی، جیل یاترا کے دوران ہی ہوئی تھی، جو رفتہ رفتہ دوستی میں بدل گئی۔ ظہیر سارنگا کے ذریعے ہی اپنی تنظیم کے مفرور کارندوں اور ساتھیوں کو سرحد پار بھجوایا کرتا تھا۔ سارنگا نے مجھے بتایا کہ ظہیر کئی مہینوں سے پولیس سے چھپتا پھر رہا ہے اور اس کے جرائم کی فہرست میں ایک اور قتل کا اضافہ ہو چکا ہے۔ ظہیر نے جیل سے فرار کے بعد اپنے شہر پہنچتے ہی سب سے پہلے اپنی تنظیم کے اس بڑے کے معمولات کی خفیہ نگرانی شروع کروا دی، جس کی وجہ سے خود ظہیر اور اس جیسے کئی دوسرے نوجوان قوم پرستی کے نام پر جرم کی دنیا میں دھکیل دیے گئے تھے۔ ظہیر اپنے گھر واپس تو نہیں جا پایا کیونکہ اس طرف دن رات پولیس کا پہرا لگا ہوا تھا، مگر اس نے کسی طرح سے اپنے گھر والوں کے لیے گزر بسر کا مستقل انتظام کروا دیا اور اس کا واحد مقصد اب اپنی تنظیم کے بڑے کو اس کے گناہوں کی سزا دے کر اپنے جیسے اور کئی گھرانوں کے چراغ بجھنے سے بچانا تھا۔ تنظیم میں ظہیر کے وفاداروں کی اب کوئی کمی نہیں تھی، جو ظہیر کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھے۔
ظہیر یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اور جلد یا بدیر تنظیم کے بڑے یا پولیس کے اہلکار اس کے خفیہ ٹھکانے تک پہنچ جائیں گے، لہٰذا اس کا جلد از جلد اپنا کام ختم کر کے اس شہر سے نکل جانا ضروری تھا۔ آخر کار ہفتوں نگرانی کے بعد ظہیر کے لیے 24 گھنٹوں میں سے اس لمحے کا انتخاب آسان ہو گیا جب وہ موت بن کر اپنے پرانے باس یا مالک کے سر پر نازل ہو سکتا تھا۔ ظہیر کے ساتھیوں نے بڑی ہوشیاری سے بڑے کے گھر صبح منہ اندھیرے دودھ پہنچانے والے گوالے کے بھیس میں ظہیر کو بنگلے کے اندر جانے کا راستہ دے دیا۔ اصل گوالا اپنی موٹر سائیکل سمیت اس وقت تک ان کی تحویل میں رہا جب تک ظہیر اپنا کام ختم کر کے بڑے کے گھر سے نکل نہیں گیا۔ چند گھنٹوں میں ہی شہر میں کوہرام مچ گیا کہ لسانی تنظیم کے عظیم لیڈر کو صبح سویرے کسی نے اس کے گھر میں گھس کر اسی کی خواب گاہ میں گولیاں مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ ظہیر کے وفاداروں نے اسی شام اسے شہر سے کسی اور جانب نکالنے کا پورا بندوبست کر رکھا تھا۔ ظہیر نے سارنگا کو قریباً 1 ماہ قبل اطلاع دے دی تھی کہ وہ سرحد پار کرنے سے قبل اپنے جیل کے ساتھیوں سے سارنگا کے ہوٹل پر آ کر ملے گا، مگر وہ اب تک یہاں نہیں پہنچا تھا۔ سارنگا کو بھی ظہیر کی فکر ستا رہی تھی، مگر میرا دل ظہیر کے کھاتے میں ایک اور جرم کا بوجھ لکھے جانے پر بجھ سا گیا تھا۔ کسی ایک بڑے کو ختم کر دینے سے تنظیمیں بھلا کہاں ختم ہوتی ہیں؟ پہلے کی جگہ دوسرا لیڈر آ جاتا ہے اور ان کا شیطانی کاروبار چلتا رہتا ہے۔ ظہیر نے اپنا ذاتی بدلہ تو لے لیا تھا، مگر اس بات کی کیا ضمانت تھی کہ انہی گلی محلوں کی فیکٹری سے تنظیم کو اس جیسے مزید کئی ظہیر نہیں مل جائیں گے کسی نئی آگ میں جھونکنے کے لیے۔ میں نے بھاری دل سے سارنگا کو اپنا پتہ ازبر کروا دیا کہ وہ ظہیر یا کندن کسی کے بھی یہاں پہنچنے کی صورت میں مجھے اطلاع کر دے۔ سارنگا مزار کا پتہ سن کر زور سے ہنس پڑا۔ اچھا، تو مجذوب کا بحروب بھر کر چھپتے پھر رہے ہو؟ چلو اچھا ہے، یہاں شہر میں ملنگوں اور مجاوروں کی بھرمار ہے، کئی جوگی منڈلاتے پھرتے ہیں، تم پر کسی کو شک نہیں ہوگا۔ میں جواب میں چپ رہا۔ سارنگا کو یہ بتا کر حاصل بھی کیا ہوتا کہ قانون نے مجھے بری کر دیا ہے، اور وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ یہ مجذوبیت، یہ مجاوری اور یہ جوگ ایک بحروب، ایک سوانگ ہی تو تھا جو میں اپنے وجود پر طاری کیے نہ جانے کب سے بھٹک رہا تھا۔ اگر میرے اس حلیے میں ذرا سی بھی سچائی ہوتی تو مجھے کب کا دائمی سکون نصیب ہو چکا ہوتا، مگر میں تو آج بھی اتنا ہی در بدر اور خاک بسر تھا۔ فقیرے نے مجھے واپس بازار کے مرکزی دروازے پر اتارا تو نصف شب ڈھلنے کو تھے۔ حجرے میں میرا ہم نام میرے لیے پریشان سا بیٹھا تھا۔ کہاں رہ گئے تھے؟ میں تو تمہاری تلاش میں خود شہر کی طرف نکلنے والا تھا۔ سب خیر تو ہے نا ساحر؟ تمہاری ملاقات ہو گئی تمہارے دوست کے ساتھ؟ میں نے اسے تسلی دی۔ نہیں، وہ ابھی یہاں نہیں پہنچا۔ تم آرام کرو، رات بہت ہو گئی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ میں اس وقت زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ ہم دونوں کروٹ بدل کر لیٹ گئے۔ صبح سویرے پھر سے وہی بھاگ دوڑ اور چہل پہل شروع ہو گئی، مگر آج مجاوروں کے انداز میں کچھ افراتفری سی تھی۔ پتہ چلا کہ حویلی سے بڑی سرکار خود آ رہی ہیں انتظامات دیکھنے کے لیے، اس لیے محکمہ اوقاف کے سرکاری ملازم بھی بڑھ چڑھ کر ہر کام میں حصہ لے رہے تھے۔ میں بھی دوسرے مجاوروں کے ساتھ ایک قطار میں بیٹھا یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ آنے والی شخصیت کا رعب اور دبدبہ اس سے پہلے مزار کے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ نظر و نیاز کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا اور مختلف خادم ادھر ادھر لنگر بانٹتے پھر رہے تھے۔ بڑی سرکار نے خود کو ایک بڑی سی روایتی کڑھائی والی سیاہ چادر میں ڈھانپ رکھا تھا۔ ان کے ساتھ شاید
ان کے کچھ منشی بھی تھے جو رجسٹر پکڑے پیچھے بھاگے چلے آ رہے تھے اور بڑی سرکار کی ہدایات نوٹ کر رہے تھے۔ وہ قریب بیٹھے عبداللہ کے قریب پہنچے اور سلام دعا کے بعد پہلا سوال یہی کیا، بڑے سائیں جی کب واپس لوٹیں گے جوگیو؟ وہ مجھ سے وعدہ کر گئے ہیں کہ میری بہو کو دعا دینے ضرور آئیں گے ایک بار میرے غریب خانے پر۔ عبداللہ نے انہیں تسلی دی، جی، اگر سلطان بابا نے وعدہ کیا ہے تو پھر وہ ضرور آئیں گے۔ بڑی سرکار مطمئن ہو کر پلٹنے لگی، تبھی ان کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ نہیں لگتے ہو یہاں سائیں لوگ کو، پہلے کبھی دیکھا نہیں؟ میں نے جھکی نظروں سے جواب دیا، جی، قسمت یہاں لے آئی ہے، شاید یہیں کا دانا پانی لکھا ہے، لکھنے والے نے کچھ دن کے لیے۔ بڑی سرکار کی زبان سے بے ساختہ نکلا، بسم اللہ، اور پھر وہ آگے بڑھ گئی۔ جس طرح پل بھر میں وہ میرے انجان چہرے سے پہچان گئیں کہ میں اس علاقے میں نو وارد ہوں۔ اس سے یہ صاف ظاہر تھا کہ وہ مزارات اور درگاہوں کے انتظامات سے بہت اچھی طرح واقف تھے، اور یہی ایک اچھے منتظم کی نشانی ہوتی ہے۔ شام ڈھلنے سے پہلے سارا لنگر تقسیم ہو چکا تھا۔ تبھی عبداللہ میرے پاس آیا، ساحر، تم بھی 2 گھڑی کہیں بیٹھ کر چند لقمے حلق سے نیچے اتار لو، میں دیکھ رہا تھا تم نے سارا دن کچھ نہیں کھایا۔ میں کھا لوں گا، تم فکر نہ کرو۔ ویسے ایک بات پوچھوں، اگر تمہیں برا نہ لگے؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ ہاں پوچھو۔ میں نے اس کی گہری آنکھوں میں جھانکا۔ یہاں آنے سے پہلے تمہارا نام کیا تھا؟ عبداللہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ تمہیں کیسے پتا کہ عبداللہ سے پہلے بھی میرا کوئی اور نام رکھا تھا ماں باپ نے؟ بس یوں ہی ایک خیال سا آیا کہ جب سلطان بابا نے تمہیں اس نئی دنیا میں داخل ہونے کی دعوت دی تو ضرور تمہارا نام بھی بدل دیا ہوگا۔ وہ ابھی تک مجھے کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، تم ٹھیک سمجھے ہو، یہاں آنے سے پہلے میرا نام وقاص تھا، مگر اب عبداللہ ہی میرا نام ہے۔ اتنے میں بیرونی دروازے کی طرف شور سمجھ گیا۔ مجذوب اور ملنگ تیزی سے باہر کی طرف لپکے۔ کیا ہوا؟ سب خیر تو ہے؟ یہ شور شرابہ کیسا ہے؟ تبھی کسی نے دور سے نعرہ لگایا، مبارک ہو، سلطان بابا لوٹ آئے ہیں واپس۔ سبھی کے چہروں پر رونق سی پھیل گئی اور سبھی مرکزی دروازے کی طرف استقبال کے لیے لپکے۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑکا جیسے ابھی پسلیوں کے پنجر توڑ کر سینے سے باہر نکل آئے گا، اور پھر کسی کی مانوس آواز سنائی تھی، آ گئے تم؟ اس بار بہت انتظار کروایا تم نے عبداللہ میاں۔ میں نے گھبرا کر ادھر دیکھا۔ یہ آواز تو میں پہلے بھی کئی بار سن چکا تھا۔ بھیڑ چھٹی تو وہ میری نظروں کے سامنے کھڑے تھے۔